السلام علیکم. سو کل یہ کتاب میں نے پڑھنا شروع کی تھی. پہلے تو میں اس کتاب کا کل تعارف کرانا بھول گیا، تو آئی تھاٹ کہ آج تعارف جو ہے وہ کروا دینا چاہیے. اس بک کا نام کامیابی ہے، اور یہ احمد فرحات صاحب کی جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے. یہ بیسکلی ایک اردو ترجمہ ہے ان کی کتاب کا. تو کل جہاں میں نے ختم کیا تھا وہیں سے میں اپنے لیے دوبارہ سے شروعات کر رہا ہوں، اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ جو فرق ہے جو میں نے کل سٹارٹ کیا تھا وہ فرق ایکچولی ہے کیا. تو بہت سارے شخصیات کے درمیان کامیابی اور ناکامی کا فرق میں نے پڑھا تھا کل. آج وہیں سے شروع کریں گے. اسی بات کو آگے لے کر یہ رائٹر کہتا ہے کہ فرق یقیناً کہیں موجود ہے، فرق کہیں پوشیدہ ہے. ناکام اور کامیاب لوگوں کے درمیان، امیر اور غریب کے درمیان، افسر اور ماتحت کے درمیان، مقرر اور سامع کے درمیان، تصویر اور ناظر کے درمیان، لیڈر اور مقتدی کے درمیان، رائٹر اور قاری کے درمیان، موجد اور خریدار کے درمیان، حاکم اور محکوم کے درمیان. وہ فرق دانشوروں اور اہل عقل کے نزدیک ایک سوچ کا ہے، خود اعتمادی کا ہے، بلندی پرواز کا ہے، ذات کی موجودگی کا ہے، منزل کے یقین کا ہے، سوچ کی درست سمت اور خلوص کی پختگی کا ہے. ہر کامیاب شخص ہمارے لیے ایک درسگاہ ہے، اور ہم اس درسگاہ کے طالب علم ہیں. ہمیں اس درسگاہ سے کامیابی کے راستے کا کھوج لگانا ہے، جیت کے اصول کا پتہ لگانا ہے، کامرانی کی شرائط تک پہنچنا ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ زندگی میں کامیاب اور ناکام ہونے کا فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے. جیت اور ہار میں کسی ایک شے کا انتخاب ہم پر ہے. جس کا صحیح فیصلہ جیت ہوتا ہے، وہ اس راستے کو ڈھونڈ کر اس کے لیے نکل پڑتا ہے، اور جن کی منزل ہار ہو انہیں بھی اس راستے سے کوئی نہیں روک سکتا. یہاں تک مجھے تو یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ کامیابی اور ناکامی کے درمیان کا جو فرق ہے وہ بیسکلی ایک شخص جسے کامیاب ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے وہ خود ڈیسائیڈ کرے گا. وہ خود اس چیز کا انتخاب کرے گا، اور جو یہ ٹھان لے یا جو یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہوگا، تو اس کو بھی کہیں نہ کہیں آج نہیں تو آج سے 2 سال بعد، 3 سال بعد، 3 دن بعد، 4 دن بعد، ایک وقت آنے کے بعد، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے وہ راستہ مل جائے گا جس پر چلتے ہوئے وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا. اب اس کی منزل کیا ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے. اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے آگے ایک چھوٹی سی مثال دی گئی ہے. وہ ایک انٹرویو ہے بیسکلی بل گیٹس کا. وہ اپنے انٹرویو میں پوچھے گئے سوال کا کچھ اسی یوں جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ جب ہر شخص کو 2 کان، 2 ہاتھ، 2 ٹانگیں، ایک دل، ایک دماغ دیا گیا ہے اور ایک جیسا پیدا کیا گیا ہے، تو کامیابی کے لیے بھی سب کے لیے دروازے ایک حساب سے ہی کھلے ہوں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب سب کو ایک ہی طریقے سے بنایا گیا ہے تو کامیابی کے راستے سب کے لیے الگ الگ ہوں. ایسا نہیں ہے. منزل سب کی الگ الگ ہو سکتی ہے، پر راستہ اور اس کا جو ارادہ کرنا ہے وہ سب میں ایک ہی طریقے سے بلڈ کیا گیا ہوگا. تو اس جواب کو دینے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد پھر میں نے جب یہ سب چیزیں سوچی تو پھر میں نے اپنے لیے یعنی خود کے لیے میں نے کامیابی کا انتخاب کیا. کامیابی ایک فیصلہ ہے جو اس سے بروقت کرتے ہیں. ناکامی ان کا مقدر نہیں بنتی. بل گیٹس کی طرح بس ہم سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے کامیابی کو ہم سب کی مشترکہ میراث بنایا. لہٰذا ایک معینہ راستے پر چل کر ہم نے اپنے حصے کی کامیابی سمیٹنی ہے. آگے کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں جو میرے خیال سے بڑی اچھی ہیں. اب یہ وہ بات ہے جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی شخص کے لیے کامیابی کیا ہے. اگر ہم اچھے رائٹر بن سکتے ہیں تو ہمیں بن جانا چاہیے. اگر اچھے سیاستدان بن سکتے ہیں تو بن جانا چاہیے. اگر ہم اچھے استاد بن سکتے ہیں تو ہمیں بن جانا چاہیے. اگر ہم اچھے آرٹسٹ بن سکتے ہیں تو ہمیں بن جانا چاہیے. اگر ہم اچھے مقرر بن سکتے ہیں تو ہمیں بن جانا چاہیے. اگر ہم اچھے مینیجر بن سکتے ہیں تو ہمیں بن جانا چاہیے. اگر ہم اچھے سیکرٹری بن سکتے ہیں تو ہمیں بن جانا چاہیے. اگر ہم اچھے بزنس مین بن سکتے ہیں تو ہمیں بن جانا چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان اپنی زندگی میں انہی سے آس پاس کی چیزیں یا یہی سوچتا ہے بننے کے لیے. تو اگر آپ بن سکتے ہیں، آپ کے اندر یہ ایک صلاحیت ہے اور آپ نے یہ ٹھان لیا ہے،
تو پھر آپ کو بن جانا چاہیے، اور امید کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل آپ بن بھی جائیں گے اگر آپ کوشش جاری رکھیں گے تو۔ زندگی نے میدان ہمارے لیے خالی چھوڑا ہے، ہمارے لیے کامیابی کی دنیا میں داخلے پر نو انٹری کا کوئی بورڈ نہیں ہے۔ اگر یہ ہمارا حق ہے تو ہم پر اس کا حصول جو ہے وہ فرض ہے، ورنہ ہمیں خدا کو یہ ہاتھ، یہ ٹانگیں، یہ دل، یہ دماغ واپس کر دینے چاہیے، کیونکہ بیکار اعضاء کا بدن میں کوئی ضرورت نہیں۔ ہماری اعضاء ہم سے درخواست کرتے ہیں کہ برائے مہربانی ہمیں استعمال کیجیے، ہم سے وہ کام لیجیے جس کے لیے خدا نے ہمیں تخلیق کیا ہے۔ یہ اعضاء ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ وہ کئی لوگوں کو کامیابی اور جیت کی منزلوں تک پہنچا چکے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان سے ایسے کام لیے جیسے کہ لینے کا حق تھا۔ اگر یہ اعضاء ہمیں ہماری منزل تک نہیں پہنچا سکتے تو ہمیں ان ہاتھوں، ٹانگوں، آنکھوں اور دماغ کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے تو کہیں گنا بہتر ہوتا کہ ہم معذوری کی زندگی گزارتے ہوئے مر جاتے، کم از کم ہمیں اس احساس کی تکلیف سے تو چھٹکارا ملتا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم کچھ نہ کر سکے۔ میں، آپ اور آئنسٹائن میں کیا فرق ہے؟ میں اور آپ میں، یعنی ہم سب میں اور ایڈیسن میں کیا امتیاز ہے؟ اسی طرح بے شمار اور لوگ جنہوں نے بڑی بڑی کامیابی حاصل کی اور اپنی کامیابی کو پا لیا، ان میں اور ہمارے میں کیا فرق ہے؟ بس یہی کہ انہوں نے خدا کی اس عظیم نعمت کی اہمیت کو دل سے سمجھا اور پھر اسے استعمال کرتے ہوئے وقت کو اپنی حکمرانی کے لیے تسخیر کر لیا، اور وہ عظیم نعمت ہے دماغ، جس کا صحیح استعمال کامیاب اور ناکام ہونے کے درمیان بنیادی فرق ہے۔ یہ تھا آج کا میرا لیکچر جو میں نے ریڈ کیا، اور کافی اچھی باتیں تھی اس میں۔ ایک بل گیٹس کا کچھ انٹرویو بھی بتایا گیا اس میں، اور میرے خیال سے یہ ایک اچھی چیز ہے سمجھنے کے لیے، اور اسی طریقے سے ہم اس کو پڑھتے جائیں گے آگے انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔